لیلۃ القدر امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے یہ نعمت کسی اور امت کو نہیں ملے۔ قرآن پاک کے بیان کے مطابق اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادات کے اجر و ثواب سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات کو لیلۃ القدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس رات کو دیگر راتوں پر شرف حاصل ہے، یعنی قدر والی رات، اور اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ احادیث طیبات میں اس کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے، وہ فیہ لیلۃ خیر، یعنی پورے مہینے کی تعریف ایک رات کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ ولم یحرم خیرہا الا محروم۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم ہوتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نمبر ہے 1644۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کر کے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے حدیث کا 1372۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ ایمان اور احتساب سے مطلب عبادت کی کیا مطلب؟ ایمان سے مراد یہ ہے کہ قیام کرنے والا اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ لیلۃ القدر کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ برحق ہیں، اور اس سے ان پر پورا یقین ہے۔ اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ قیام اور شب بیداری خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اجر و ثواب کی امید پر ہو، دکھاوا، ریاکاری یا کوئی اور مقصد اس کے علاوہ اس کے پیش نظر نہ ہو۔ ان اشاروں سے کچھ رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 2017۔ اس حدیث پاک سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، کہ جو آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو کم از کم اور کچھ ملے نہ ملے شب قدر مل جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دینے کے لیے ایک دفعہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے کہ میں خبر دے دوں، کیونکہ قیمتی رات ہے، میری امت ضائع نہ کر دے۔ تو خبر دینے کے لیے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ جب باہر آئے تو 2 مسلمان کسی معاملے میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تو اس لیے تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دے دوں، وَإِنَّهُ فَتَلَاهَا فَلَانٌ وَفَلَانٌ، لیکن فلاں فلاں آپس میں لڑ رہے ہیں، فَرُفِعَتْ، اللہ نے میرے دماغ سے وہ اٹھا لی۔ وہ اللہ کے حکم سے فرمایا کرتے تھے، جب اللہ نہیں چاہتا تھا تو اللہ محو کر دیتا تھا۔ اس سے یہ بھی رابطہ پتہ چلا کہ حضور نبی کریم اپنے رب العالمین کے ساتھ روحانی طور پر 24 گھنٹے رابطے میں رہتے تھے۔ وہ فرمایا کہ میں بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ تم جھگڑ رہے تھے تو وہ اٹھا لی گئی خبر۔ تو وَعَسَىٰ، لیکن آگے جملہ بولا آپ نے اسی حدیث میں، فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ الْتَمِسُوا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ والخمس،
شاید تمہارے لیے یہی بہتر ہو، کیونکہ وہ اٹھا لی گئی، تو اب تم اس کو تلاش کرو سابع 7ویں میں آخری عشرے کی 7ویں رات، والتاسع آخری عشرے کی 9ویں رات، والخمس اور آخری عشرے کی 5ویں رات۔ تو یہ حدیث پاک بخاری شریف میں حدیث کا نمبر 49 ہے اور باب کا نمبر ہے 36۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں کی تعیین کر دی، یعنی 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا، اب اس میں 2 دن ہیں۔ یہ جو اگلی حدیث آ رہی ہے یہ حدیث پاک مسند احمد شریف میں موجود ہے، اور مسند احمد شریف میں اس کا نمبر ہے 10,370۔ یہ حدیث پاک ہے، انہا لیلۃ سابعۃ و تاسعۃ و 20، 27 اور 29 کو 20۔ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ من الارض اکثر من عدد الاقصی، فرمایا بے شک اس رات کو فرشتے زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ اس حدیث میں 2 راتوں کا ذکر ہے، 29ویں اور 27ویں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر لیلۃ 27 و 20۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1386، کہ حضور نے فرمایا کہ شب قدر 27ویں رات کو ہے۔ شب قدر کے بارے میں بہت زیادہ اقوال ہیں، لیکن زیادہ اہل علم کا قول یہی ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہے۔ ایک میں اگلے دن پڑھ رہا تھا، علماء یہ جو علم الاعداد کے علماء ہیں نا، انہوں نے قرآن مجید کے مختلف آیات اور احکامات کے علم عدد نکالے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قدر کا لفظ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آتا ہے، اور قدر کے لفظ میں 9 کا عدد ہے، اس کو جمع کیا جائے 9 کا عدد ہے، اور یہ 3 مرتبہ آیا تو 9 3 27۔ تو علم الاعداد والے بتاتے ہیں کہ قرآن کا اشارہ یہی ہے کہ وہ 27ویں رات ہے۔ اور علماء جو محدثین و مفسرین ہیں جن کا تجربہ ہے، انہوں نے بھی اپنے تجربے سے بات کی ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنے تجربے سے بات کرتے ہیں، غوث پاک بھی اپنے تجربے سے بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ 27ویں رات کو ہے۔ یعنی مختلف آئیڈیا ہیں، مختلف انداز سے اس کو جو ہے وہ اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اب شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی ہیں، احادیث میں شب قدر کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی کہ شب قدر کی پہچان اس سے ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث پیش خدمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک جو ہے میں پڑھنے لگا ہوں، یہ شعب الایمان میں نمبر ہے 340۔ فرمایا لیلۃ سمحۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ یصبح شمسها صبیحتها ضعیفۃ حمراء، یہ رات نرمی والی معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس رات کی صبح کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ شب قدر کی دعا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پا لوں اور مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔